دیکھتے ہیں یہ کیا پیغام دیتے ہیں ہماری خاص کر جنریشن کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا ابوالقاسم محمد، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کل اتنا ہی نچوڑ تھا تمام ان بغض رکھنے والوں سے علی کے، تمام ان بغض رکھنے والوں کے جناب فاطمہ زہرا سے، اور تمام ان لوگوں کو بغض تھا حسنین سے جو کہ جنت کے سردار ہیں، کیونکہ قرآن نے وحی نازل کر کے رسول کو حکم دیا کہ ہم سے اور ہمارے ان لوگوں سے، اہل عیال سے محبت کرو، کیونکہ یہ اسلام کی صحیح تعلیمات، صحیح پیغامات تم تک پہنچائیں گے۔ اور جن یزیدی سوچ اور جن یزیدی لشکروں کو اسلام کی صحیح معلومات نہ ہو پائے، اسلام کا صحیح پیغام نہ پہنچ پائے، اسلام کی صحیح معلومات کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے حلال و حرام کے بیچ میں کیا فرق ہے یہ نہ پتہ چل جائے، اسلام نے کس چیز کے لیے منع کیا ہے، اسلام نے کس چیز کو آپ کے لیے حق کہا ہے، اسلام میں باطل کیا ہے، تمام ان مسئلے اور مسائل کو دبانے کے لیے، اپنی گڑی ہوئی روایتوں کے حساب سے اسلام چلانے کے لیے، اپنی سہولیات کے حساب سے اسلام کو بنانے کے لیے، تمام وہ لوگ جو علی کے دور سے لے کے حسنین کے دور سے لے کے اب موجودہ امام وقت کے دور تک اسلام کے صحیح پیغام کو دنیا میں نہیں پہنچانا چاہتے، یہ تمام وہ لوگ پہلے آتنکوادی بھی ہیں جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے دور سے شہادت علی کر کے، شہادت حسن کر کے، شہادت حسین کر کے یہ بتایا ہے کہ اسلام کے صحیح پیغام کو جو پہنچانے والے میسنجر ہیں، ہم ان کا قتل غارت کرتے رہیں گے، ہم ان کو شہید کرتے رہیں گے، لیکن خدا کی مصلحت پروردگار دیکھیے کہ جتنا جتنا کوششیں کی گئی کہ اسلام کے صحیح میسج کو دنیا میں نہ پہنچا پائے، تعلیمات پیغمبر زمین تک نہ پہنچ پائے، اور اہل و عیال خاندان اہل بیت کے شہید ہوتے رہے، علماء دین شہید ہوتے رہے، لیکن اسلام کے صحیح پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، اور واقعہ کربلا بھی حقیقی طور پہ صرف یہی پیغام دے رہا ہے کہ اگر حسین کی عظمت کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، علی کو سمجھنا ہے، حسنین کو سمجھنا ہے، تو پیغام رسول کو سمجھنا ہے، تو ان سے اور ان کے اہل بیت سے محبت کرو، ان کے ذریعے سے جو اسلام تم تک پہنچے گا وہ حقیقی اسلام ہوگا۔ ان کے اہل و عیال کا غم مناؤ، ان کے اہل و عیال کے غم میں اپنی آنکھوں کو پرنم کرو، کیونکہ یہ وہ صدائے لبیک یا حسین ہے کہ جس صدا کے زیر عمل میں آنے سے آپ انسان بنتے ہیں، کیونکہ انسان بننے کے لیے کربلا سے درس لینا پڑے گا، انسان بننے کے لیے اہل بیت اطہار کی تعلیموں کو سمجھنا ہوگا، انسان بننے کے لیے تمام ان رسم و رواج کو فالو کرنا ہوگا۔ اور میں بہت ہی پر اطمینان ہو کے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر اسلام زندہ ہے تو وہ حسین کی شہادت سے زندہ ہے، اگر اسلام زندہ ہے تو امام حسین نے بتایا ہے کہ 72 کے مقابل میں کہیں 40,000 ہے، تو بھی حق کہنے سے ڈرنا مت، تو بھی کبھی سر جھکانا مت، کیونکہ سر جھکانے سے اسلام نہیں، سر بلند کرنے سے اسلام قائم ہوا ہے۔ کسی باطل کے خلاف آواز اٹھانے کا نام اسلام ہے، ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کسی سے دب کے، کسی سے جھک کے، کسی کے سے کے صلح کر کے اپنے آپ کو دبانے کا نام نہیں ہے۔ یہ مجلس و ماتم، یہ علم، یہ تابوت۔ نقوی صاحب بالکل درست فرمایا آپ نے، اور کیونکہ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے رکنا پڑ رہا ہے، لیکن کربلا کی جنگ ہمیں صبر، ایثار، قربانی، ظلم کافی معنوں میں دیکھیں تو بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ کیا ہم وہ میسج کنوے کر رہے ہیں، خود اس سے سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یقیناً جب مجلس و ماتم ہوتا ہے تو جو فرش عزا ہے جہاں پہ مجلسیں بپا ہوتی ہیں، وہاں سے دین و دنیا کی تمام ان تعلیماتوں کو لوگوں کے بیچ میں پہنچایا جاتا ہے، اور یقیناً وہ عمل کے لیے بتایا جاتا ہے کہ کیا سے کیا آپ کی زندگی میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔
اور امام اور اہل بیت علیہ السلام یا قرآن و حدیث کے ذریعے سے اسلام نے آپ کو کیا پیغامات دیے ہیں، آپ اپنے ذاتی عمل میں کن کن چیزوں سے حلال اور حرام میں کیسے آپ اپنی تبدیلیوں میں چیزوں میں دیکھیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے سکھا گئی. اسلام نے سکھا دیا کہ اپنی ذاتی دفاع کیسے کرنی ہے، ایجوکیشن کی اور پڑھنے کو بھی کہا گیا. لیکن تمام وہ درس، صرف وہ درس ہم مجلس اعضاء تک جب رہتے، جب فرش اعضاء تک رہتے، یقیناً ہم وہ پیغام کو اپنے ساتھ جذب نہیں کر پاتے، اپنے نامہ عمل میں وہ چیزوں کو نہیں لا پاتے، اپنے اوپر ان پہ عمل نہیں کر پاتے. لیکن یقیناً ان درس گاہوں سے ہمیں تعلیمات اسلام لینے کی ضرورت ہے. فرش اعضاء سکھاتی ہے کہ تمام زندگی کو جینے کا طریقہ کیا ہے. فرش اعضاء سکھاتی کہ اپنے اہل و عیال سے کیسے رغبت رکھنی ہے. فرش اعضاء سکھاتی ہے کہ تمام وہ لوگوں سے کیسے ہم کو اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے، کہ جو دشمنان آل رسول تھے ان سے بھی کیسے ہم کو اپنی دفاع کرنی ہے. ہم کو اسلام کی اصلی جو پیغامات اسلام ہے اس کو کیسے دنیا کے بیچ میں پہنچانا ہے. اسلام تلوار کی نوک پہ نہیں پھیلا ہے، اسلام اپنی تعلیمات کے طور پہ پھیلا ہے. یہ سب بتانا ہوتا ہے، یہ سب سمجھانا ہوتا ہے. لیکن رد عمل کیا نکلتا ہے، لب و لعاب کیا نکلتا ہے کہ ہم مجلس میں فرش اعضاء پہ تو بہت سی چیزیں سنتے بھی ہیں، لیکن اپنے جو جامع عمل ہونا ہے اس میں ہم ان چیزوں میں نہیں عمل کرتے ہیں. یقیناً وہ درسگاہ ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے وہ تمام لائبریری کی کتابیں ہیں جہاں سے ہم کو وہ ملتا ہے کہ دنیا کو ہم کو کیسے جینا ہے، دنیا میں ہمیں کن چیزوں سے سبق لینا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اپنے چچا کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. کربلا میں 72 میں کچھ ایسے رشتے بھی ہیں جن رشتوں کے بیچ میں بھائی بہن کا رشتہ بتایا گیا، چچا بھتیجے کا رشتہ بتایا گیا، دادا پوتے کا رشتہ بتایا گیا، نانا نواسے کا رشتہ بتایا گیا. زندگی میں بہت سی ایسی چیز ہے کہ اہل خاندان سے سلوک کیسے کرنا ہے، دنیا والوں سے کیسے سلوک کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، تحمل کیسے کرنا ہے. لیکن تمام وہ تاریخیں جو ہم مجلسوں میں 2 مہینے 8 دن سنتے ہیں، اگر وہ اپنے ساتھ عمل میں لائیں گے، اگر اس کا 10% بھی اپنے عمل میں لے آئیں گے تو یقیناً دنیا بھی خوبصورت ہوگی، آخرت بھی خوبصورت ہوگی، ہمارے رسول بھی ہم سے خوش ہوں گے، ہمارا خدا بھی ہم سے خوش ہوگا. اور صرف نماز ہی اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہم کو حسن اخلاق بھی رکھنا ہے، ہم کو اپنے لوگوں کے ساتھ آپسی تفرقوں سے بچنا ہے، ہم کو وطن کی محبت کا بھی خیال کرنا ہے، ہم کو اہل عیال سے محبت کا بھی خیال کرنا ہے، ہم کو اپنی دنیاوی طاقت کو بھی مضبوط کرنا ہے. اسلام نے تمام پہلوؤں پہ آپ کو فکر کرنے کے لیے ہزاروں ایسے موضوع دیے. لیکن ہم صرف اور صرف کچھ لوگوں کے ذریعے جو کٹر واد کی بات کرتے ہیں، جو اسلام کو ایک غلط میسج ہے، غلط پیغام دیتے ہیں، لیکن اسلام کی اصلی پیغام، اصلی میسج اور اصلی جو درس ہے وہ ہے کہ ہم تمام دنیا کے ساتھ وہ عمل کریں جو ہم اپنے ساتھ اپنے. اور یزید کا ایگزامپل بہت بڑا ہے. آج یزید کا نام لینے والا یہ ایک بڑا سید جعفر نقوی صاحب، فائنل کامنٹ بہت جلدی سے سر. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور جس نے نبی کے دل پہ اتاری تھی آیتیں اس نے ہمارے سینے میں بسائی ہے کربلا. تو کربلا کا پیغام عدل و انسانیت کے لیے ہے، کربلا کا پیغام تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کے ساتھ ہے اور باطل کے خلاف لامبند ہو کے کھڑے ہیں. کربلا کا پیغام اور امام حسین کی شہادت حق و باطل کے بیچ میں جو انتر ہے، جو دوریاں ہیں وہ بتانے کے لیے ہے. اور امام حسین کی شہادت تا قیامت یوں ہی ہم مناتے رہیں گے، کیونکہ امام حسین کی شہادت وہ عظیم ترین شہادت ہے جس نے اسلام کو زندہ کیا، جس نے انسانیت کو زندہ کیا، جس نے حسینیت کو زندہ کیا، اور جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق و باطل کے خلاف آواز اٹھانا اور حق و باطل کے خلاف انتر بتانا، فرق بتانا، یہ صرف اور صرف اسلام سکھاتا ہے. اور اسلام کا پیغام تمام کائنات کے لیے ہے کہ حق و باطل کی جب بھی بات آئے گی تو امام حسین شہادت بھی یاد آئے گی، کربلا یاد کیا جائے گا امام حسین کی شہادت کو، اور وہی ہم بھی یاد